انتہائی عزت کے لائق علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد افضل سیالوی صاحب عشاقان مصطفیٰ اور آج کی اس خوبصورت محفل میلاد میں حاضر ہونے والے ارباب ذوق و محبت عزیزم مولانا حافظ محمد ذوالقرنین صاحب کی دعوت پر میں اور آپ حضور سرور کون و مکان کے میلاد کے ذکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، ذوق شوق اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ کچھ باتیں جو میں عرض کروں وہ آپ سمجھ بھی لیں، ذہن شریف میں بھی محفوظ کریں اور دل میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو تو وہ باتیں محفوظ رہ جائیں۔ آج کی محفل میلاد ہے، آج کی محفل میلاد۔ میں ایک بالکل سادہ سی بات کروں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دین یہ ہے، نماز پڑھو 5 وقت کی، روزے رکھو ماہ رمضان کے، حج کرو بیت اللہ شریف کا، جتنا تمہارے پاس مال ہے اس کی زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، غریبوں مسکینوں بیواؤں کے کام آؤ، بیمار پڑ جائے کوئی بندہ اس کی عیادت کرو۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ مذہب ہے۔ میلاد شریف کرنا، میلاد کی محفل میں بیان، نعت خوانی، لائٹیں، سجاوٹیں، یہ تمام امور اور تمام معاملات دین میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ تمام اعمال تم کیوں کرتے ہو؟ دلیل کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ مقصدیت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میں بالکل آسان بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بھئی قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے نا، آیتیں سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات، درجنوں نہیں، سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے، نماز کا طریقہ بتلایا ہے۔ اچھا، بہت ساری آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں جن میں زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوئے ہیں، بات سمجھیے گا توجہ سے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے حج بیت اللہ کا حکم دیا ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ اب میں عرض کروں گا، نماز والی آیتوں سے ہم نے نماز سمجھی، جہاد والی آیتوں سے ہم نے جہاد سمجھا، روزے والی آیتوں سے ہم نے روزہ سمجھا۔ جناب مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کے ساتھ نیکی کا حکم جن آیتوں میں دیا گیا ہے، ان آیات سے ہم نے وہ مسائل سمجھے۔ میں پوچھتا ہوں، اللہ نے قرآن میں جہاں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا اور دیگر نیکیوں کا حکم دیا، اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سنیے گا، اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
واللیل اذا سجا، اسی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا تاہا، اسی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ بات پہ توجہ رکھیے گا، میں کہوں گا یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفسر بتائے ان آیتوں سے نماز سمجھائی جا رہی ہے، ان آیتوں سے روزہ سمجھایا جا رہا ہے، ان آیتوں سے زکوٰۃ سمجھائی جا رہی ہے۔ دنیا کا کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کہو گے تو فقط ایک بات کہو گے، یہ وہ آیتیں ہیں جن سے شان مصطفیٰ سمجھائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب بات کو سنجیدگی سے سمجھیے گا بھائی، جو آیتیں نماز کے لیے اتری وہ تو اس لیے وہ پڑھو پڑھاؤ لوگوں کو نماز سمجھاؤ۔ جو آیتیں حج و زکوٰۃ کے لیے اتری وہ اس لیے کہ پڑھو پڑھاؤ لوگوں کو حج و زکوٰۃ سمجھاؤ۔ میں توجہ دلاؤں گا محفل میلاد کا مقصد کیا ہے؟ وہ آیتیں جو میرے مصطفیٰ کی شان میں اتری وہ اس لیے اتری محفل میلاد سجاؤ، لوگوں کو بلاؤ، بٹھاؤ، اور جب منبر پہ بیٹھ جاؤ تو وہ آیتیں پڑھنی ہے جو بول کر مصطفیٰ کی عظمت و شان کو بیان کر رہی ہے۔ میرے پاس اس پر دلیل ہے، لیکن میں بات کو آگے لے کر چلوں گا کہ بھائی ان آیتوں کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک لفظ ایسا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے، سیدھی سی بات ہے، قرآن کا ایک ایک حرف بھی با مقصد ہے۔ بھائی اگر دین اسی میں بند ہو جاتا ہے جو سٹرکچر تم نے بتایا ہے، تو وہ آیتیں جو میرے آقا کی شان بیان کر رہی ہے ان کا محل کیا ہے، ان کا موقع کیا ہے، وہ کیوں قرآن میں نازل ہوئی؟ اس لیے وہ آیتیں پڑھتے جاؤ، دلوں کو مصطفیٰ کی محبت سے روشن کرتے جاؤ۔ اچھا، بڑی توجہ، بخاری شریف اٹھائیں، پہلی کتاب حدیث کی جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ویسے تقدم زمانی کے اعتبار سے نہیں۔ مسلم شریف اٹھاؤ، ترمذی شریف اٹھاؤ، ابو داؤد اٹھاؤ، نسائی اٹھاؤ، کسی شیخ الحدیث کے پاس لے جاؤ، ایک چیپٹر ہے نماز کا، ٹھیک ہے جی، ان کتابوں میں آپ حضرات کو جو بات کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، ایک چیپٹر ہے حج کا، ایک چیپٹر ہے زکوٰۃ کا، ایک چیپٹر ہے روزے کا، ایک چیپٹر ہے جہاد کا۔ بھائی جب یہ سارے چیپٹر محدثین نے ہمیں پڑھائے، ان میں احادیث مبارکہ نقل کی، تو ہم محدثین سے کہتے دین تو پورا ہو گیا، اب کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن محدثین کہتے ہیں جہاں نماز کا چیپٹر ہے وہاں ایک چیپٹر وہ بھی ہے جس میں مدینے والے کے حسن کی باتیں کی جائیں گی۔ یہ خطیبوں کی بات نہیں ہے، یہ جاہل مقرروں کی بات نہیں ہے۔ بھائی وہ لوگ جو محدثین ہیں جن کے ذریعے امت کو دین پہنچا، رسول پاک کا پیغام پہنچا ہے، وہ جب حدیث کی کتاب ترتیب دیتے ہیں تو اس انداز سے ترتیب دیتے ہیں جہاں نماز والی حدیثیں ہوں گی وہ پڑھ کے لوگوں کی نماز ٹھیک کرنا، اور جہاں مدینے والے کے حسن والی حدیثیں ہوں گی وہ پڑھ کے لوگوں کو محفل میلاد میں سنا کر ایمان کو تازہ۔ ان کا بھی تو کوئی مقصد ہے، ان کا بھی تو کوئی محل ہے، ان کی بھی تو کوئی جگہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ اب میں آپ کو عرض کروں گا، امام سیوطی نے فرمایا، یہ بات بڑی قابل توجہ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں جاتے ہیں محفل میں؟ آپشنل نہیں ہے، یہ آنا ضروری ہے۔ کیوں؟ امام سیوطی فرماتے ہیں، خصائص الکبریٰ میں آپ نے فرمایا
فرماتے ہیں بندے پہ اپنی طاقت کے مطابق، امتی پہ اپنی طاقت بساط علم فہم اور ذکا کے مطابق اپنے نبی کی شان کو جاننا بھی ضروری ہے اور ماننا بھی ضروری ہے۔ وہ کہاں سمجھیں گے ہم؟ کہا محفل میلاد میں آؤ، یہ وہ محفل ہے، یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ اکٹھ ہے جہاں بیٹھ کے تم نے اور کچھ نہیں کرنا، مصطفیٰ کی عظمتیں سننی ہے، سنانی ہے اور دلوں کو ایمان کے جذبات سے گرماتے چلے جانا۔ اچھا بڑی توجہ، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان میں انداز کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ ان عائشہ ان ابن عباس ان فلاں۔ توجہ، مطلب یہ ہے کہ یہ حدیثیں بیان کرنے والے سرکار کے صحابہ ہیں۔ حضور سے حدیثیں بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضور کے فرامین مقدسہ بیان کرنے والے کون ہیں سرکار کے؟ خوبصورت نقطہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے تو۔ بھائی ہم پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت انس سے، حضرت بلال سے، حضرت جناب ابن عباس سے اور حضور کے جملہ صحاب سے کہ جناب آپ نے حدیثیں بیان کی ہیں، وہ حدیثیں جن میں سرکار نے وضو کا طریقہ بتایا ہے وہ آپ نے بیان کی ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس سے ہمیں وضو کرنا آئے گا۔ جن حدیثوں میں حضور سے نماز کی تعلیمات بیان کر رہے ہو وہاں سے ہمیں سمجھ آئے گا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ جن حدیثوں میں حضور کے روزے رکھنے کا انداز ہے اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ حضور نے روزہ رکھنے کے بارے میں تعلیم کیا دی ہے۔ ایک جملے پہ توجہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت بلال، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ سے یہ سوال ہے، ان ساری حدیثوں سے تو ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے طریقے آئیں گے، مگر اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلے گا کہ سرکار گھر میں تشریف لاتے اگر سوئی گم ہوئی ہوتی تو حضور کے چہرے کی روشنی سے مل جاتی تھی۔ اچھا حضرت انس کہتے ہیں ما مسستو دیباجم ولا حریرن علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ریشم بھی دیکھا ہے، باریک بھی اور موٹا بھی، مگر کسی ریشم کو اتنا نرم نہیں پایا جتنا محبوب کی ہتھیلی کو نرم پایا ہے۔ حضور اس سے ہمیں کیا مسئلہ پتا چل رہا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں او لوگو پتہ ہے سرکار کے کان مبارک کا حسن کیسا تھا؟ کیسا حسن تھا؟ فرماتی ہیں جیسے اندھیری رات ہو، سخت اندھیرا ہو اور خوب چمکتے ہوئے ستارے سامنے آئے اچانک۔ فرماتی ہیں جب حضور زلف عنبرین کو حرکت دیتے تو سرکار کے مبارک کان درمیان سے یوں چمکتے جیسے کالی رات میں ستارے نکل آئے۔ اب اس قسم کی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں صحابہ کے سے ہم پوچھتے ہیں حضور ان باتوں سے ہمیں نماز کا کوئی مسئلہ تو سمجھ نہیں آ رہا، روزے کا کوئی مسئلہ تو سمجھ نہیں آ رہا، حج و زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ تو سمجھ